نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد مبارک ہے کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ متقی وہ ہوتا ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے رب سے سب یہ چار چیزیں دی ہوتی ہیں۔ رب سے سب سے پہلے انبیاء و رسول علیہم السلام کو ملا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اللہ سے وہ چیزیں ملی ہیں جو تمہیں حاصل نہیں۔ نبی رسولوں کے بعد نبی رسولوں سے نبی رسولوں کے نائبین کو وہ چیزیں حاصل ہیں جو دوسروں کو حاصل نہیں۔ حقیقت، رحمت، محبت میں سارا کچھ اسے ملا ہے جسے رب سے سب ملا ہے، اور نبی رسولوں کے آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ انہیں اللہ پروردگار سے سب دیا جائے۔ جو اللہ پروردگار سے ایک ذرہ بھی نہیں لیتا، ایک ذرہ، کتنی سی بات ہوگی سمجھانے کے لیے، ہے تو بہت بڑا یہ۔ اس نے رب سے کیوں نہیں لیا؟ اگر شاگرد ہے تو لے رہا ہے، اور اگر نہیں لیا تو کیوں نہیں لیا؟ یہی تو مقصد ہے اللہ کا جن اور انسان کو پیدا کرنے کا، کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طالب ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی طلب کو پورا فرماتا ہے، اور کوئی فرمانے کے قابل نہیں ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ پروردگار نے رمضان میں میری امت کو وہ چیز عطا فرمائی ہے، اگر اسے پتہ ہو جائے تو وہ یہ تمنا آرزو کرے کہ سارا سال ہی روزہ ہو۔ اللہ اللہ، کوئی کیا ان باتوں کو جانے؟ جب اللہ دیتا ہے وہ لیتے نہیں ہیں۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، دیکھ لو اللہ سے لیتے ہی نہیں ہیں۔ روزے کا وقت ہوتا ہے، اللہ سے لیتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ، نبی، رسول، اللہ فرشتوں کے بتانے کا وقت ہوتا ہے، تعلیم دینے کا وقت ہوتا ہے، اب مل رہا ہوتا ہے، وہ لیتے ہی نہیں۔ انہوں نے پہلے ہی سارا کچھ لے لیا ہوا ہے، پتہ نہیں انہوں نے کیا، سارا ہی پہلے کچھ لے لیا ہوا ہے۔ آج تک تو ہم نے نہیں دیکھا کسی نے اللہ پروردگار سے لے لیا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہا ہے اور وہ لے رہا ہے، یہی ہم نے نظر آیا ہے۔ اللہ کا بندہ دے رہا ہے اور کوئی اللہ کے بندے سے لے رہا ہے، بس یہی ایک سلسلہ ہم نے تو چلتے دیکھا ہے۔ آج تک ہم کسی کو نہیں دیکھا کسی نے لے لیا ہو۔ لینے والا دوبارہ کب لیتا ہے؟ یہاں جتنا وہ لیتا چلا جاتا ہے اتنے لینے کی حاجت بڑھتی چلی جاتی ہے، اتنا وہ زیادہ حل من مزید کی صدا لبیک لگاتا ہے۔ بس یہ نصیب والوں کی بات ہے۔ فرمایا اگر میری امت کو پتہ ہو جائے کہ رمضان میں یہ رکھا گیا ہے
تو وہ یہ حسرت کرے. اور مسلمان مومن ہے جب رمضان المبارک پاتا ہے تو یہ حسرت آرزو کرتا ہے، اور جب رمضان المبارک پاتا ہے اس کی بھلائی نہیں پاتا، اسے نہیں لیتا رمضان المبارک کو. اللہ اکبر کبیرہ. اپنی جان پر ایسا ظلم ڈھاتا ہے کہ ایسا ظلم جو ہے اور کوئی اس پر نہیں ڈھا سکتا کہ اللہ پاک اسے ملا اور اس نے اپنے اللہ پروردگار کو چھوڑ دیا، اپنے اللہ پروردگار کو نہیں لیا. یہ بڑا گھاٹا ہے، یہ ایسا گھاٹا ہے کہ فرمایا جب تک میری امت، اللہ اللہ کتنی بڑی بات فرمائی ہے، فرمایا جب تک میری امت رمضان المبارک کا احترام کرتی رہے گی اس وقت تک اسے کوئی بے عزت نہیں کر سکتا. ہمیشہ یہ ذلت کے اندر سے نکل کر عزت میں داخل ہو جائے گی. اور بس یہی وہ نصیب والا ہے جسے اللہ پروردگار نے العزت للہ ولرسولہ والمؤمنین عزت والا بنایا ہے. اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے بندے کے ساتھ ہے، عزت والا کر دیا گیا ہے، شرف والا کر دیا گیا ہے، اکرام والا کر دیا گیا ہے. اور فرمایا لعلکم تتقون، یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ اسے رمضان مبارک کے روزوں میں اللہ پروردگار نے متقی، عزت والا، اکرام والا کر دیا ہے. اور یہی وہ بات ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے تقوی والو، اے متقی لوگوں، تمہیں اللہ پروردگار نے عزت والا بنایا ہے. یہ عزت ہے، یہ شان ہے. رمضان ملے اور پھر رمضان کی عزت نہ کرے، رمضان ملے اور رمضان سے اپنی بخشش نہ کروائے، رمضان ملے، رمضان میں اللہ نہ مل جائے، اللہ کا بندہ نہ مل جائے، ماں باپ نہ مل جائیں، حقیقت رحمت محبت میں داخل نہ ہو جائے اور عافیت والا نہ ہو جائے، یہ تو لعنتی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہو سکتا. اور لعنتی کسی سے پوچھنے کیوں جاتا ہے، اپنے آپ سے ہی پوچھ لے کہ وہ کیا ہو رہا ہے. جو وہ ہو رہا ہے اسے اللہ وہی کر رہا ہے. وما توفیقی الا باللہ.